عبدالوارث ایک سنار تھا۔ وہ شہر میں رہتا تھا اور اس کی مارکیٹ میں زیورات کی بہت بڑی دکان تھی۔ عبدالوارث کے پاس ایک چھوٹا سا کتا تھا۔ وہ کتا بہت ہی پیارا تھا، لیکن اس کتے کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ وہ کتا بونک نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک پیدائشی طور پر گونگا کتا تھا۔ لوگ عبدالوارث کو کہتے، تم نے یہ گونگا کتا کیوں پال رکھا ہے؟ اس کی بجائے ایک ایسا کتا رکھو جو بونک سکتا ہو، تاکہ اگر کوئی چوری کرنے کی ارادے سے آئے تو وہ بونک بونک کر سب کو اس کے بارے میں خبردار کر دے۔ لیکن عبدالوارث کو اپنے کتے سے بہت پیار تھا۔ وہ لوگوں کی باتوں کو ایک کان سنتا، دوسرے سے نکال دیتا۔ عبدالوارث خود سے کہتا، کیا ہوا جو میرا کتا بول نہیں سکتا یا بونک نہیں سکتا؟ میرے کتے میں اور بھی تو بہت سی دوسری خوبیاں ہیں نا، میں کیوں اس کو کسی اور کو دوں؟ روزانہ رات کو جب عبدالوارث دکان بند کر کے گھر جاتا تو وہ چھوٹا سا کتا اس کی دکان کی رکھوالی کرتا۔ ان دنوں اس مارکیٹ میں کافی چوریاں ہو رہی تھیں۔ کتا ساری رات ایک کرسی کے نیچے بیٹھا رہتا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوتا۔ کتا جانتا تھا کہ رات کے وقت اس مارکیٹ میں کوئی چور آ سکتا ہے۔ ایک رات 3 چور عبدالوارث کی دکان پر چوری کرنے کے ارادے سے آئے۔ انہوں نے دکان کے شیشے توڑے اور دکان کے اندر گھس گئے۔ ان تینوں چوروں نے پلک جھپکتے ہی دکان کے سارے زیورات سمیٹے اور انہیں ایک تھیلی میں ڈال لیا۔ کتا انہیں چوری کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ تینوں چور چوری کر کے دکان سے باہر نکلے تو کتے نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تینوں چوروں کو ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ کوئی کتا ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ تینوں چور ایک جنگل میں موجود تالاب کے پاس جا کر رک گئے۔ ایک چور نے دوسرے چور سے پوچھا، یار ہم اس جنگل میں اس تالاب پر کیوں آئے ہیں؟ تو دوسرے چور نے جواب دیا، تم تو جانتے ہو کہ یہ تالاب اس جنگل میں ہے اور اس جنگل میں لوگوں کا بہت کم آنا جانا ہے اور یہ بہترین جگہ ہے ہمارے چوری کیے ہوئے زیورات کو چھپانے کی۔ تو تیسرے چور نے فوراً پوچھا، ہم ان زیورات کو نکالیں گے کب؟ تو پہلے چور نے جواب دیا، کچھ دن بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس تھیلی کو یہاں سے نکال لیں گے۔ انہوں نے تھیلی کو تالاب میں موجود ایک پتھر کے پیچھے چھپایا اور وہاں سے چپ چاپ کھسک گئے۔ کتا دیکھ چکا تھا کہ چوروں نے زیورات سے بھری تھیلی تالاب میں چھپائی ہے۔ اگلے دن جب عبدالوارث دکان پر آیا تو دکان کی حالت دیکھ کر اس نے چلانا شروع کر دیا، ہائے ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، میری زندگی کی ساری جمع پونجی کمبخت چور لے گئے، اب میں کیا کروں؟ دوسرے دکاندار بھی اس کی دکان پر آ گئے اور اس کو تسلی دینے لگے۔ عبدالوارث بہت پریشان تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ کتے نے عبدالوارث کی قمیص کے کنارے کو منہ میں دبایا اور اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو عبدالوارث کچھ نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ یہ چھوٹا کتا اس کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے تو وہ کتے کے ساتھ ہو لیا۔ کتا اس کی قمیص کا کونا دبائے دبائے اس کو جنگل میں موجود اس تالاب کے قریب لے آیا۔ کتے نے عبدالوارث کی قمیص کا کونا چھوڑا اور دوڑ کر تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالوارث نے جب کتے کو ایسے کرتا دیکھا تو خود بھی تالاب میں چھلانگ لگائی اور بہت دھیان کے ساتھ تالاب کے پانی کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے بہت غور سے دیکھا تو اسے تالاب میں ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے ایک تھیلی نظر آئی۔ اس نے اس تھیلی کو باہر نکالا اور جب اس تھیلی کو کھولا تو خوشی سے چلا اٹھا، ہاں یہ تو میرے زیور ہیں، اور ان زیورات اور اس چھوٹے کتے کو لے کر اپنی دکان پر واپس آ گیا۔ دکاندار اس گونگے کتے کی بہادری کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ جو دکاندار عبدالوارث کو اس کتا رکھنے پر باتیں کر رہے تھے وہی اس کتے کی اب تعریف کر رہے تھے۔ عبدالوارث بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے جاسوس کتے کو ایک تھپکی دی اور بڑے پیار اور لاڈ سے بولا، اے میرے گونگے جاسوس کتے، مجھے تم پر فخر ہے۔